سنن ترمذی کی ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 اشخاص ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ ان 6 میں سے پہلا وہ ہے جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہے، یعنی اپنی طرف سے قرآن کا کوئی لفظ کوئی آیت بنانے والا۔ دوسرا، تقدیر الہی کو جھوٹا قرار دینے والا۔ نمبر 3، جبر سے تسلط حاصل کر کے عزت داروں کو ذلیل کرنے والا، یعنی جنہیں اللہ نے عزت دی ہے انہیں ذلیل کرنے والا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دی انہیں عزت دینے والا۔ اور حرم الہی کی حرمت کو حلال سمجھنے والا، یعنی اس حرمت کو پامال کرنے والا۔ اور 5واں وہ کہ میری اولاد کی حرمت کو پامال کرنے والا۔ تو کیا یزید نے کربلا میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل پاک کی جو حرمت ہے، ان کی عزت ہے، اسے پامال نہیں کیا؟ اچھا، پھر کہتے ہیں اس نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، وہ تو سارا کچھ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا تھا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو باقاعدہ طور پر کس نے مقرر کیا؟ یزید نے۔ اچھا، پھر جو حرکتیں عبید اللہ ابن زیاد امام علی مقام کے سر انور کے ساتھ کرتا رہا، یہی سب خود یزید نے بھی کیا۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، یعنی چھڑی لے کر حضرت امام علی مقام کے سر انور کے ساتھ کھیلتا رہا، بدتمیزی کرتا رہا۔ تو یہ ساری محبت کی دلیلیں ہیں۔ تو یہ دراصل اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ دشمنی ہے جو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں بدر والا انتقام چل رہا تھا، اور وہ یہ لفظ کہے بھی تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے آج بدر والا بدلہ لے لیا ہے۔ تو بدر میں جنگ مسلمانوں کی کن کے ساتھ تھی؟ کافروں کے ساتھ تھی۔ تو یزید کے دل و دماغ پر یہ چیزیں حاوی تھیں اور اس کے سر پر یہ چیزیں سوار تھیں، اسی لیے تو اس نے اتنا غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ وگرنہ حضرت امام علی مقام تو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ ظالموں، کوئی جنگ کے لیے جائے تو وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جاتا ہے۔ امام علی مقام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو چاہتے تھے اس سے مکالمہ کرنا، اس سے بات کرنا، لیکن اس حرام خور نے ان کے ساتھ بات کرنا گوارا ہی نہیں کی، اور ویسے ہی گھیر لیا، اور پھر باقاعدہ طور پر لشکر بھیجتا رہا تاکہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے یہ سب کیا یزید نے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی ظاہری جو جیت تھی اسے اس طرح ہار میں بدلا ہے کہ قیامت تک کوئی شخص اپنے آپ کو یزید سے منسوب کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ جتنے مولوی اس کا دفاع کرتے ہیں انہیں کہو کہ وہ اس کے بارے میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حشر حضرت امام علی مقام حضرت حسین کے ساتھ ہو، تو ہم تو فخر سے کہتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی اتنی ہمت کرے گا کہ وہ یہ کہے میں یزید کی اولاد ہوں؟ کہہ کے تو دیکھیں۔ اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کی اولاد ہیں، اور یہ ہم جیسے لاکھوں سادات کا یہ اعزاز ہے کہ وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، حضرت امام علی مقام کی نسل سے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت امام علی مقام کی یہ جو ساری موومنٹ تھی یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ اقتدار تو اسی دن مل گیا تھا جب حضور نے فرما دیا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس سے بڑا کون سا اقتدار ہوتا ہے کہ حضور فرمائیں کہ یہ میرے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے بڑی سرداری کوئی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اقتدار اور یہ چیزیں یہ انہیں ضرورت نہیں تھی اس سب کی، انہیں تو اللہ کے دین کی اقامت اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پیش نظر تھی۔ حضرت امام یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسا شخص جو ظالم ہے، فاسق فاجر ہے، جو حدود اللہ کو پامال کرنے والا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس منصب پر بیٹھے۔